کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری پریویس ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ چلیں بنا وقت ضائع کیے اپنے ناول کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ اسی شہر میں، اسی ایریا میں، اس گھر میں جہاں پرسکون راحت کا ماحول تھا، وہیں کچھ فاصلے پر ایک ولا ایسا بھی تھا جہاں آج صبح سے ایک ہی بحث زیر غور تھی کہ گھر کے بڑے بیٹے کو شادی کے لیے راضی کیسے کیا جائے۔ شاہزین بیٹا، بڑے ابو کی بات پتھر پر لکیر ہے، تو آپ میرا بھی فیصلہ سنا دیجیے۔ آپ نے جہاں بھی میری شادی کرنی ہے کر دیں، مگر خاندان میں بالکل نہیں۔ مجھے اپنے خاندان کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی ماں۔ پر بیٹا، تانیہ اور تم ایک ساتھ بڑے ہوئے ہو، اسی لیے میں نہیں کرنا چاہتا شادی فیملی میں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہو کہ ساری زندگی لگ جائے ایک دوسرے کو سمجھنے میں، جاننے میں۔ کزن میرج میری سمجھ سے باہر ہے، سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، اوپر سے وہی چہرہ جو بچپن سے دیکھتے آئے وہی شادی کے بعد بھی دیکھا۔ ڈیڈ، یہ زیادتی ہے۔ شاہزین کی بات بھی ٹھیک ہے، ویسے مجھے تانیہ بھی کچھ میچ نہیں لگی اپنے ذہن کے لیے۔ اف اللہ امی، وہ آپ کی بیٹی کی بیٹی ہے۔ شاہزین کے والد نے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تو یہ بھی میرے بیٹے کا بیٹا ہے، مجھے اس کی خوشی بھی عزیز۔ مگر امی، شاہزین کی کوئی خوشی نہیں ہے، پوچھ لیں، وہ دکھتا نہیں، اور ہمیں لگا تھا کہ وہ تانیہ میں انٹرسٹڈ ہوگا۔ واٹ؟ شاہزین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماں، سیریسلی، ساتھ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کزنز کے اور اپنے درمیان پردہ بھول جائیں۔ میرے لیے سب کزنز ایک برابر ہیں، میری عزت میری بہن جیسے۔ تو پھر جو ہم فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا شاہزین۔ اب کے دادا ابو کی آواز سنائی دی تھی سب کو۔ ہاں بالکل، بس خاندان کی نہیں، باہر سے جسے بھی پسند کریں، پر بڑے ابو یہ لازمی دیکھیے گا وہ ہمارے خاندان کے معیار پر پورا اترے۔ مجھے کوئی بدتمیز، کوئی بدکردار بیوی نہیں چاہیے، مجھے ایک خاموش طبیعت باحیا لڑکی چاہیے، کیونکہ اس نے میرا نام ہی نہیں اس خاندان کے نام کو بھی لے کر چلنا ہے آگے۔ کوٹ کا بٹن بند کیے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اف، ابھی تو بہت کم کہا شاہزین بھائی نے، ہم سب جانتے ہیں ان کے معیار کی کوئی ہوگی ہی نہیں، اور خاموش، ان کے ساتھ کوئی ٹک کیسے سکے گا۔ بس کر جاؤ بچوں، تمہارے دادا ابو دیکھ لیں گے، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے۔ اب تو مجھے بھی لگنے لگا کہ شاہزین کی شادی ہونے سے رہی۔ دادی نے جیسے ہی کہا، دادا ابو کھلکھلا کر ہنسے۔ ہا ہا ہا، اچھا، بس پھر تیاری کرو، میں آج ہی لڑکی کے گھر والوں سے بات کروں گا۔ لڑکی تو میں نے پہلے ہی ڈھونڈی ہوئی ہے۔ دادا ابو، آپ تو بہت چھپا رستم نکلے، کون ہے وہ؟ RCMH۔ دادا ابو، یہ تو ہیلتھ کیئر سینٹر کا نام ہے شاید، سیکنڈ برانچ یہاں پارک میں اوپن ہوئی ہے، کیا ہماری ہونے والی بھابھی ایڈمٹ ہے یہاں؟ ہا 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 ہا، سچی کوئی سائیکو ہی شاہزین بھائی کی شرائط پر اتر سکتی۔ بکواس بند کرو، ابو سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ اس ہسپتال کی ٹرسٹی گوہر میں اور تمہاری دادی کی پرانی جان پہچان ہے اس بچی سے۔ بطول بیگم، میں رینا کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ چھلکی تھی، مگر شاہزین کے والد اور والدہ کے چہرے کی ہنسی جیسے غائب ہو گئی ہو اس وقت۔ رینا آپی، واپس چلے جاؤ، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے لیے جھوٹ بولا تو غلط فہمی ہے۔ بھائیبا، میں نے ماما کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے تمہارے افیئرز کو چھپایا، اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو شاید وہ اگلا سانس نہیں لے پاتی۔ کیا گزرتی ان پہ کہ یہ تربیت ہے ان کی؟ آپی، میں سچ میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں شادی کرنا۔ جسٹ شٹ اپ، جاؤ یہاں سے۔ آپی، آئی سیڈ جسٹ گیٹ لاسٹ۔ رینا کی اونچی آواز سے روم کے باہر سے گزرتے ہوئے فبا اور میسا بھی رک گئی تھیں۔ آپی پلیز، بھائیبا جاؤ یہاں سے۔ رینا اس کا بازو پکڑ کر روم سے باہر لے آئی تھی جہاں دونوں چھوٹی بہنیں پہلے سے موجود تھیں۔ بھائیبا تھی کہ وہ رینا کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ اس کی بڑی بہن نے پہلی بار اسے ڈانٹا، اس پر اپنے جذبات ظاہر کیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے اس لڑکے سے سچی محبت کی، اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب وہ سب غلط لگنے لگا تھا کیونکہ اس کی بڑی بہن نے جس طرح ری ایکٹ کیا، اسے سب کچھ ناجائز لگنے لگا تھا۔ بھائیبا تم جاؤ اپنے کمرے میں، فبا لے کر جاؤ اسے۔ فبا بھی کچھ نہ کہہ سکی تھی رینا کو، اور وہ خاموشی سے بھائیبا کو وہاں سے لے گئی تھی۔ رینا واپس اپنے روم کی طرف پلٹ چکی تھی جب میسا کی آواز نے اس کے قدم ساکن کر دیے تھے۔ مجھے ایسا یقین ہونے لگا ہے کہ آپ ماں اور ڈیڈی کی جدائی کی وجہ ہم چاروں بہنوں کو سمجھتی ہیں رینا اپیا۔ وہ شک تھا، پہلے شک تھا، مگر اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یقین ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی اسی بچپن میں یہ سچ سمجھ چکی تھی کہ ڈیڈی نے واپس نہیں آنا۔ ماما روز رات کو ان کے آفس میں مصروف ہونے کی جھوٹی کہانی سناتی ہیں، میں سمجھ چکی تھی، مگر آپ کو بھی سمجھنا ہوگا رینا آپی، ہمیں قصوروار سمجھ کر آپ ہم سے دور ہو گئی ہیں۔ آپ کو تو پھر ڈیڈی کا پیار ملا، مگر ہم سب کا کیا قصور ہے؟ ہمیں آپ کی ہوش سے الگ کر رہی ہیں، ہماری جگہ خود کو رکھیں، ہم بھی اتنے ہی بے قصور ہیں جتنے کہ آپ۔
جتنی کہ ہماری ماں، جتنی آپ کو تو ڈیڈی کی جدائی ملی، ہمیں ان کی جدائی بھی ملی اور آپ کی بھی۔ رینا کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے بند ہو گئے تھے۔ میسا دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی، اسے وہیں اس ماضی کی گھٹن میں چھوڑ کر۔ ممی، آپ اتنی رات کو جاگ رہی ہیں، کیوں اتنی محنت کر رہی ہیں؟ بیٹا بس یہ آخری سوٹ ہے، اس پر لیس لگا دو، کل جو پیسے آئیں گے ہم بھائی کو بھی اسکول داخل کروا دیں گے۔ کبھی ان کے کپڑے، کبھی ان کے کھانے، ان کی وجہ سے ڈیڈی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ممی، آپ بھی انہیں پھینک دیں۔ رینا، 10 سال کی رینا پر ماں کا ہاتھ جیسے ہی اٹھا تھا، وہ وقت ان ماں بیٹی کے لیے رک گیا تھا۔ گوہر بیٹا، گوہر کبھی خود کو دیکھ رہی تھی تو کبھی رینا کے کمرے کے بند دروازے کو۔ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ نے جیسے ہی گوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ تم مجھ سے نہیں چھپا سکتی بیٹا، میں نے بہت کم عمری میں رینا پر بہت بوجھ ڈال دیا ہے۔ سمیرہ تائی، آج بچیاں بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ رینا ان سے محبت نہیں کرتی۔ انہیں کیا معلوم کہ وہ اپنے دل کو ایک بار پھر سے ٹوٹنے سے بچا رہی ہے۔ جتنی محبت اس نے اپنے باپ سے کی، شاید مجھ سے بھی نہ کر پائے، اور وہ اب پھر سے اپنے جذبات کسی پر ظاہر نہیں کرے گی۔ تم بھی تو رینا کی ماں ہو، اگر اس وقت تم نے یمین سے علیحدگی لے لی ہوتی تو شاید بچوں کا ذہن بدل جاتا۔ میں یمین سے الگ ہو کر زندہ نہ رہتی، میں کیسے اپنی بیٹیوں کے باپ سے ہلا لے سکتی تھی؟ ساتھ ہمارا نہیں، ہماری اولاد کا تھا۔ مجھے آج بھی بے انتہا محبت ہے یمین غفار سے، مجھے آج بھی انتظار ہے، اس امید پر ہر روز رات کو بچوں کو یہی کہتی رہی کہ تمہارے ڈیڈا اب بھی مصروف ہیں، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ گوہر کی آنکھیں پھر بڑھ چکی تھیں، کب باتیں کرتی وہ دونوں ٹیرس پر آ گئی پتہ نہیں چلا۔ بیٹا، اس نے آنا ہوتا تو آ جاتا، اگر وہ نہ آیا تو؟ یا تو وہ آئیں گے یا موت۔ زندگی تب تک میری بچیوں کی امانت ہے، اور میں چاہتی ہوں میری بیٹیاں اپنے باپ سے بدگمان نہ ہوں۔ بیٹا، ان بچیوں کا وجود تسلیم بھی نہیں کیا جس شخص نے، تم اس کی عزت اپنی بیٹیوں کے دلوں میں، دماغوں میں بسا رہی ہو، جنہیں مڑ کر نہیں دیکھا۔ سمیرہ تائی، پلیز، کوئی سن لے گا، ہم پر بحث نہیں کریں گے، پلیز۔ مگر بیٹا، کبھی کبھی ایسی سچائیوں کا دفن ہونا بہتر ہے جن کی موجودگی نفرتوں کا طوفان برپا کر دے۔ سمیرہ تائی سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھتی رہ گئی تھی جس کے دلوں پر آج تک کبھی کوئی شکوہ نہیں آیا تھا۔ گوہر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی خوبصیرت نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ کتنے سالوں سے وہ یہاں کام کر رہی تھیں۔ سر، آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ میں ٹھیک ہوں یمین، یہ سر پر رکھ لیں۔ دور رہو مجھ سے، اپنے بیٹے کو سنبھال نہیں سکتی تم؟ ایک کام جو مکمل کیا ہو تم نے۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی تھی جب یمین نے اپنی بیوی کی انسلٹ کی تھی۔ تم صبح کی فلائٹ کرواؤ، ہم ہادی کو صبح بھیج دیں گے۔ یمین، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ یہاں کے سب کام کون دیکھے گا؟ تمہارا وہ ڈرگس ایڈکٹ بیٹا؟ اور اس بار وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی یمین کے سامنے بات بھی کرے۔ سر، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، ان کی برانچ ہمارے ملک میں بھی آپریٹ کر رہی ہے، میں نے اپائنٹمنٹ لے لی ہے کل کی۔ کیا نام بتایا تھا؟ یمین نے کھانا شروع کرتے ہوئے پوچھا تھا اپنے پرسنل اسسٹنٹ سے۔ سر، RCAMH۔ تمہیں مکمل نام پوچھ رہا ہوں۔ جی سر، سوری سر رینز سینٹر فار ایڈکشن اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ یمین کے ہاتھ پہلے لفظ پر رکے تھے مگر اس نے پھر سے کھانا جاری رکھا تھا۔ کل میں ہادی کو خود لے کر جاؤں گا، تم سب تیاری رکھو اور اسے انجیکشن لگا دینا۔ میں نہیں چاہتا ملازم یا ڈرائیور اسے اس پاگل پن میں دیکھیں۔ RCAMH، رینل سینٹرز فار ایڈکشن اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جسے میں اپنا سب کچھ مانگنے لگی اس کی زندگی میں میری موجودگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ شازین، مجھے لگنے لگا تھا کہ ہم میں کچھ تو کنیکشن ہے۔ تانیہ، کنیکشن ہے؟ ہم کزنز ہیں، اچھے دوست ہیں، مگر کیا؟ وہ اس کی کرسی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شازین کی نگاہیں بساطا دروازے پر گئیں جو ابھی بھی اوپن تھا۔ داجی، اس کی فادر یا اس کے سیکرٹری کسی بھی وقت اندر آ سکتا تھا، مگر شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ساری زندگی کے لیے کوئی ایسا لائف پارٹنر ہونا چاہیے جس کے بارے میں جاننے میں، سمجھنے میں آپ کو ساری عمر لگ جائے؟ ایک انجانا، اندیکھا چہرہ، ایک اسپیشل شخص جو مجھے لگا تھا میں اسپیشل پرسن ہوں تمہاری زندگی میں۔ شازین، ایسا نہیں ہے تانیہ، تم دوست ہو، وہی رہو گی، اینڈ آئی ایم سوری اگر میری کسی نزدیکی نے تمہیں یہ باور کروایا ہو، ورنہ میرا کبھی ایسا کوئی انٹینشن نہیں رہا تھا، سو سوری۔ وہ فائلز اٹھا کر چیئر سے اٹھا تھا۔ آج اسے تانیہ کا اتنا قریب آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے وہ دوست کی نظروں سے دیکھتا تھا مگر شادی کا سن کر اسے لگنے لگا تاکہ اب وہ
تاکہ اب دوستی میں تھوڑی حدود آ جانی چاہیے۔ میں تمہارے لیے یہاں آئی تھی، تم سے شادی کرنے کے لیے یہاں آئی تھی، اب جب تم نے ہی انکار کر دیا ہے تو میں جا رہی ہوں شاہزین، پاکستان چھوڑ کر واپس نہیں آؤں گی۔ کیا اب بھی تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ شاہزین کے قدم دروازے پر جاتے جاتے رکے تھے۔ ہیو اے سیف جرنی۔ میرے اصول بدل نہیں سکتے تانیہ، اور میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ خدا حافظ۔ اور وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو شاہزین، مجھے معلوم نہیں تھا اتنے سنگ دل ہوگے تم۔